حضرت علی اکبر شہید ہوئے دیکھے، حضرت قاسم ان کی لاش کو گھوڑے دوڑا دیے گئے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، وہ بھی 10 محرم کو لے گئے۔ وہ نبی کا نواسا اگر نبی سجدے میں ہو اور حسین پیٹ پہ آ کے بیٹھے کہتے سجدے سے سر نہ اٹھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ نبی کا نواسا، نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین گر گئے، نبی خطبہ چھوڑ کر حسین کو آ کے اٹھائیں اور حسن حسین کو سامنے رکھ کے بولے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا۔ 10 محرم کو کربلا شریف میں بھی گیا ہوں الحمدللہ کربلا شریف، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ دن دکھائے، آمین آمین۔ جب بڑے پیر صاحب کے مزار شریف میں تھا بغداد شریف، سب میں اسی سال گیا اور سرکار ہر سال بلا لیتے ہیں، کوئی سال چھوٹ جاتا وہ اللہ نے اور سرکار کے اصل کربلا شریف 10 محرم کو خاص کر میری بچیاں سنیں اور آپ بھی سنیں، 10 محرم کو کیا ہوا، 10 محرم کو ہوا کیا وہ بتاؤ یار۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، بہن جی یہ سب لوگ اتنی نسل، اور امام حسین تو حضرت علی کے سگے بیٹے ہے واہ واہ واہ۔ کربلا میں حضرت علی اصغر امام حسین کے سگے بیٹے، علی اکبر بیٹے، حضرت قاسم بھتیجے امام حسن کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین سگے بیٹے، اون و محمد سگے بھانجے کربلا میں۔ اب مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے توجہ کو 6 مہینے کے شہید ہوئے کربلا شریف کی ریت پہ لیٹے ہوئے۔ حضرت علی اکبر شہید ہوئے دیکھے، حضرت قاسم ان کی لاش کو گھوڑے دوڑا دیے گئے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، وہ بھی 10 محرم کو لے گئے۔ وہ نبی کا نواسا اگر نبی سجدے میں ہو اور حسین پیٹ پہ آ کے بیٹھے کہتے سجدے سے سر نہ اٹھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ نبی کا نواسا، نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین گر گئے، نبی خطبہ چھوڑ کر حسین کو آ کے اٹھائیں اور حسن حسین کو سامنے رکھ کے بولے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا۔ وہ شہید ہوئے لیتے ہیں، کون حسین؟ نماز نبی پڑھتے، نبی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، حسین رونے لگے، رک گئے، کہا بیٹی فاطمہ حسین کو چھپا لو، حسین سے رونے سے تمہارے بابا کو تکلیف ہوئی۔ وہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، ظالموں نے امام حسین پاک کو شہید کر دیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ کربلا میں 10 محرم کو نماز جنازہ ہونے نہیں، 11 محرم کو نماز جنازہ، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ان کی لاش سید زادے یار کی ضرورت سب ہاتھ چوم رہے، وہ سگے بیٹے امام حسن کے، ان کی لاش پہ ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت سکینہ حسین کی سگی بیٹی، ظالموں نے اتنی زور سے منہ پہ تماچا مارا، 5 انگلی چھپ گئی۔ یہ سید زادے جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی فرماتے ہیں اہل بیت سے ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے لیتا ہے۔ یہ سید زادے ہم میں شک ہوتا، ان میں شک ہو سکتا، اتنی نسلوں کے بعد ان میں شک ہو سکتا، ان میں کوئی مائیکل آل شک کرے گا؟
وہ سیدزادے کربلا میں شہید ہوئے حضرت زین العابدین 3 دن سے بھوکے پیاسے ظالموں نے جبہ پکڑا. اگر میرا بھی گریبان پکڑ لے آدھے لوگ سامنے آئیں گے مار دے وہ مر جائیں گے. ظالموں نے حسین پاک کے سگے بیٹے کا جبہ پکڑا کھینچا نیچے گرا کے کوڑے پر کھانا شروع کر دیا. حضرت سکینہ 7 سال کی حسین کی بیٹی ڈھونڈ رہی میرے بابا کا کیونکہ ظالموں نے یاد گردن کاٹ کے نیزے پہ جسم پاک دیکھ کر. اس کے بعد حسین پاک کی بیوی حسین پاک کی سگی بہن جن کا نام سیدہ زینب ہے. میرے نبی کہتے تھے یہ زینب کربلا کے بعد حسین بنے. وہ زینب صبر کا دامن تھامے. یہ وہ سیدزادے اگر ایسے ایڑی ماں دے تو کربلا پوری پلٹ جاتی مگر نہیں. صبر کا دامن نمازیں بھی پڑھا 3 دن کے بھوکے پیاسے آنکھوں میں آنسو اور دعا کر رہے مولا نبی کے دین کی حفاظت. حسین نے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا. انگریزوں نے دیکھا, یہودیوں نے دیکھا, نصرانیوں نے دیکھا. کربلا سے وہ سبق دیا گیا اگر ان کی اولاد کو مار دو تب بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, دین کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں. ان کو مارو تب بھی یہ نہیں ہٹتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, دین کا جھنڈا بلند کرتے ہیں. ان کی گھروں کو لوٹو تب بھی یہ دین کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں. یہ کربلا کا پیغام تھا. مسلمان وہ قوم ہے جو اپنی اولاد کر سکتی ہے مگر دین کا سودا نہیں کر سکتی. اپنی جان دے سکتی ہے مگر دین کا سودا نہیں کر سکتی. اپنے پریوار کو لٹوا سکتی ہے مگر دین کا سودا نہیں کر سکتی. وہ قوم ہے یہ حسینی ہے. حسین نے پیغام دے دیا ہمارا پاور یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہاتھ چھوئے. ہمارا پاور یہ ہے کہ نانا ہمیں کاندھے پہ اٹھائے. ہمارا پاور یہ ہے فرشتے ہمیں جھولا جلائے. ہمارا پاور یہ ہے پر جنت سے ہمارے لیے کپڑے آئے. ہمارا پاور یہ ہے جنتی جوانوں کے سردار ہے مگر ہم نے جان دے دی شہید ہو گئے. دین کا سودا نہیں کیا. ان یہودیوں کا مشن تھا. اے لوگوں میں تمہیں تاریخ بتانا چاہتا ہوں میری بہنوں. بتاؤ وہاں کربلا میں کیا تھا؟ علی اکبر کی لاش ہے. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ علی اکبر کی لاش ہے. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ اولا محمد کی لاشیں ہیں. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ حضرت قاسم کی لاش ہے. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر لاش مبارک رکھی ہے. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ زینب کے تماچا, زینب نے سکینہ کے تماچا لگا. وہاں کربلا میں کیا ہوا؟ زینب کے ہتھکڑیاں ڈال دی. حسین کے گھر والوں کے خیمے میں آگ لگا دی مگر وہ انہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے؟ حلوے پراٹھے کی دکانیں. تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے؟ جلیبی کی دکانیں. تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے؟ مٹھائیوں کی دکانیں. تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے؟ کھلونوں کی دکانیں. تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے؟ لڑکیاں جلوس میں جا رہی ہیں, غنڈہ گردی ہو رہی ہے, لڑکے گولی مار رہے ہیں, لڑکیاں موبائل لے کر کے پھٹے مذاق کر رہی ہے. ارے تمہیں کیا پتا؟ او میری بہن میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا, تو فاطمہ کو ناراض مت کرنا. حضرت سکینہ کے منہ پہ تماچا لگا تھا. حضرت زینب کے بازو, حضرت زینب کے ہاتھ کاٹ ہوئے تھے. امام حسین پاک شہید ہوئے تھے. 6 مہینے کا بچہ جب 3 دن کا بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا. تیری رنگیلیاں کھیلنے کے نہیں, موبائل پہ کھلانے کے لیے نہیں. تو لڑکوں سے آج کربلا میں کتنوں کے دوپٹوں پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے, کتنوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے. لڑکیاں میلے میں جاتی ہیں, کچھ لپنگے لڑکے بھی لڑکیوں کو پکتے ہیں. مسلمانوں تمہیں تمہارے مشن سے ہٹا دیا ہے, تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا ہے. ان یہودیوں نے سوچا ہم کربلا والوں سے نہیں جیت سکتے, ان کی اولاد پکڑ
لو تب بھی قبضے میں نہیں، ان کو مار دو تب بھی قبضے میں نہیں، ایسا کرو انہیں کربلا والوں کے راستے سے ہٹا دو، انہیں تماشے میں لگا دو، انہیں ناچ گانے میں لگا دو، انہیں عیاشی میں لگا دو، انہیں کی بازی میں لگا دو، انہیں بہت ناچے باجے میں لگا دو، انہیں ایک دوسرے سے عیاشی میں لگا دو، انہیں تاریخ بلا دو۔ ارے تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا میں لے جاتے ہو، ان کے لیے کھلونے لاتے ہو، کیا انجوائے کا دن ہے؟ کسی کے ابا کی شادی کا دن ہے، کسی کے ولیمے کا دن ہے، کسی کا عقیقے کا دن ہے؟ نہیں، نبی کا وہ خاندان جسے نبی کاندھوں پہ بٹھاتے تھے کربلا میں تار تار ہو رہا تھا اور دین کو اوپر چڑھائی چلا رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے ہے واہ واہ یا علی اللہ اکبر۔ میں نے یہ دیکھا یہاں کا تو مجھے پتا، لڑکیاں کریم پاؤڈر لالی فیشن کر کے میک اپ کر کے 10 محرم کا جو میلہ ہوتا ہے کربلا شریف اس میں جا رہی ہے، انہیں یہ پتا نہیں ہے کیا دن کیا بنا دیا۔ تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹایا یہ ویڈیو اور تم ہٹ گئے، تمہیں پتا بھی نہیں چلا۔ اب ایسی لڑکی ہے سمجھ رہی ہے انجوائے کر لینا، مزے لینا، موبائل میں بات کرنا، کچھ لفنگے لڑکے بھی ایسے ہیں جس کے گھر کا جاتا ہے نا اسی کو تکلیف ہوئی، نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، علی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگر پیار کرتے ہو اللہ کے واسطے ایسا مت کرنا، میری بچی کو مت جانا، میرے خدا تمہیں میں کام بتاتا ہوں کیا کرنا، تم 10 گھنٹے روزے رکھو، ایک تاریخ سے 10 تاریخ تک قرآن شریف پڑھو، 2 دن میں قرآن ختم کرو، 3 دن میں کرو، اور فاتحہ پڑھو، تم خود پڑھو 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ قلم شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، تھوڑی سی شیرین رکھ کے کبھی علی اصغر کو ایک قرآن بخشو، کبھی علی اکبر کو ایک قرآن بخشو، کبھی حضرت علی کو قرآن بخشو، کبھی فاطمہ کو قرآن بخشو، کبھی زینب کو قرآن بخشو، کبھی سکینہ کو قرآن بخشو، کبھی سارے کربلا والوں کو قرآن بخشو۔ تمہارا 10 محرم کا روزہ ہو، تم سبیل بنا کر کے غریبوں کو کھلا رہی ہو، غریبوں کو کھلا رہی ہو، ارے کرنا ہے تو کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، لنگر کرو، تم شربت کرو، غریبوں کو کھلاؤ، حسین کے نام پہ لٹاؤ، روزے رکھو، قرآن پڑھو، فاتحہ کرو، ذکر خدا، ذکر رسول کرو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور دنیا والوں کو بتا دو ہم حسین کو ہو نہیں سکتے ہیں مگر غلام حسین ضرور ہو سکتے ہیں، تم بتا دو ہم فاطمہ کو ہو نہیں سکتے ہیں مگر کنیز فاطمہ ضرور۔ سوچو یار، ذرا غور کرو، تمہیں ہٹا دیا راستے سے، اب لوگ سمجھتے تم صرف ایک مرتبہ کربلا کی تاریخ پڑھ لو، 10 تاریخ کو ہوا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ میل کھاتا یا نہیں، بس اتنا دے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب فتوے بازی شروع ہو گئی ہے، یوں ایسا ویسا، اتنا بڑا محرم بنا ہے، اتنا چھوٹا بنا ہے، کیا کریں کیا؟ ہاں، اگر کسی کو حسین پاک سے محبت ہے اور وہ حسین پاک کا روزہ بناتا ہے یا کربلا معلّہ کا نقشہ بناتا ہے اور وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے اور ان کی یاد کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کرے، سمجھ رہے؟ تو میں کعبے کا نقشہ دیا جائے اور یہ کہا جائے یہ نالیوں میں دبا دو، دباؤ گے؟ یار ذرا شرم آنی چاہیے، قرآن شریف کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ اب میں تمہیں ہاتھ لگانے سے روک دوں، تم کو ارے چھونے نہیں جانا، چھوؤ مگر پاک کر لو پہلے۔ حضرت کئی جگہ ایسا دیکھ رہا ہے محرم بنا رہا وہیں پہ کھڑے کھڑے مجھ کے آ گئے تو ہاتھ دھو گئے محرم بنا ہے،
मतलब हैं ऐसे। और फिर अब फतवे शुरू हो रहे हैं, ये बताओ ये वो है। अल्लाह ने तुम्हें दिया ना तो चांदी का बना कर रखो। अगर तुम्हें अल्लाह ने तो इमाम हुसैन पाक का रोजा बनाओ नक्शा, ये मस्जिद है या महक है? बताओ मुझे। नहीं मस्जिद है, मानोगे? नहीं मानोगे ना? इस्लाम से सच्चा कोई चीज होगी? मुहर्रम कहते किसको? मुहर्रम कहते हैं या तो करबला का नक्शा हो या इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा हो। इसके अलावा तो मुहर्रम नहीं हो सकता ना। अरे काबा कहा होगा, काबे का नक्शा होगा वो जो दिखेगा। सरकार का रोजा वही तो तुम ताजमहल दिखा दो, ये कहो कि ये मुहर्रम है तो माना जाएगा। तुम काबा दिखा दो, ये कहो ये मुहर्रम है तो माना जाएगा। भले अफसर हो लेकिन माना तो नहीं जाएगा ना। आप जरा हिंदुस्तान के मुहर्रमों पे नजर मारियो, किसी में घोड़े खड़े, किसी में दुलदुल है, किसी में खिड़कियां, किसी में दूध की नहर, किसी में पानी की नहर, कोई मस्जिद का नक्शा बनाए पड़ा है, कोई ताजमहल का नक्शा, अपने अपने दिमाग से कटिंग चल रही है। अरे इस्लाम कोई शरीयत कोई चीज नहीं रही। तबीयत चलेगी जैसे चाहेगा बना लेगा। अपने अपने घर पर दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो दिखाना अपने घर दिखाना। तुम्हें अगर बनाना तो सरकार इमाम हुसैन का रोजा बनाओ, वो सच्चा है। और जब तुमने ताजमहल का नक्शा बना दिया, मस्जिद का नक्शा बना दिया, मेहराब अपने एक और तुम खुदा और तुम कह रहे हो मुहर्रम है मुहर्रम। अरे तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा कुरान सच्चा, तुम्हारा मजहब सच्चा, तुम्हारा इस्लाम सच्चा, तुम्हारे नबी सच्चे, इस्लाम सच्चा, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा, तुम्हें बहके क्यों गिर रहे हो? समझ रहे मेरी बात? अगर बनाना तो क्या बनाओगे? सच्चे बनो, सच्चे। इमाम हुसैन का रोजा, तुम्हें अगर सरकार का रोजा दिखाऊं कोई भी पहचान जाए, और वही ताजमहल दिखा दूं ये तो सरकार का रोजा मानोगे? तो तुम्हें इमाम हुसैन का रोजा इतने दिनों से मुहर्रम है किसी को याद है कैसे? नहीं होगा। जिसने देखा होगा मोबाइल वगैरह में, वैसे तो बात अलग है। देख लियो इमाम हुसैन का रोजा जो मोबाइल में निकाल के देखना और फिर मिलाना मुहर्रम से करिए, बेवकूफी बनानी है। सच्चे बनाओ, अच्छे बनाओ, सच्चा काम करो, कुरान खानी घर में कराओ, मिलाद शरीफ करवाओ, रोजाना लंगर करो, गरीबों को खिलाओ, खुद भी खाओ, खीर पकाओ, बिरयानी पकाओ, ये सारी चीजें हैं। समझ रहे मेरी बात? मगर लड़की मेरे को चाहे जिस वजह से कहता उन्होंने कटाई और वो तुम करने लगो तो अच्छा रहेगा। हजरत तुम्हारे यहाँ मुझे पता नहीं है, वरना बार बार नदी के किनारे होती है, करने के लिए तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हें समझ सकता। 10-20 लड़कियों की इज्जत पे हाथ बढ़ा और कितने होते हैं मतलब एक साल से इंतजार चलते मोबाइल में कि आ रहा मुहर्रम का मेला, आ रहा मुहर्रम का मेला, हुआ मुलाकात, हुआ झूले में झूलेंगे, हुआ सोच, मतलब किसी को जरा तकलीफ जरा दर्द रहे नहीं कि 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। ये सोच अपने खाए जा रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ईद का दिन हो, जैसे कोई इंजॉय का दिन हो, जैसे कोई और चीज। इसलिए मुहर्रम का मामला लड़ाई मत करना, आपस में तुम्हें इसमें इख्तिलाफ मत करना, उलमा से पूछ के सारे काम करना। मैं तुम्हें बताया जा रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात? तुम अपनी तबीयत इत्मीनान शरीयत की, तुम्हारे दर भी अच्छे से बड़े बड़े आलिम होंगे, कोई भी शरीयत का काम करो तो जब तुम अपना मकान बना सकते हो तो पहले नक्शा बनाते हो, लैट्रीन का होगी, सीना का होगा, किचन का होगा, कमरा का होगा, क्या किया होगा। तो दीन के मामला में किसी को भी छोड़ते हो कहीं भी छोड़ दो। इमाम हुसैन का रोजा बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ अगर चांदी अल्लाह का नबी चांदी का अदब के बारे में ऊंची जगह अच्छी जगह ताकि तुम्हें वो याद रहे करबला का मुहर्रम जिनका ये रोजा वो शहीद हुए नबी को कितने प्यारे, कितने प्यारे अल्लाह हज़रत करते तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरी बहनों से हाथ जोड़ आपसे
کسی بھائی کو میری بات بری لگی تو معاف کرنا. کبھی محرم میں اس کا کل آپ کا نمبر بولوں گا انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا کیونکہ مجھے لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچنا کل انڈور جانا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ میری مومن کو برکت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.